بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو بیویوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ پوری کر لیں اپنی عدت فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو ان کو مت روکو أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کریں أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے اذا تراضوا جب کہ وہ باہم راضی ہو جائیں اذا تراضوا بینہم جب وہ راضی ہو جائیں باہم بالمعروف دستور کے موافق ذالک یوعظ بہ یہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے من اس شخص کو کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ چیز ازکا لکم تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والی ہے واطہر اور زیادہ پاکیزگی والی ہے واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ معقل بن یسار انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کرا دیا تھا ایک شخص سے اور پھر اس نے اسے طلاق دے دی۔ جب عدت پوری ہو گئی تو پھر وہ شخص پیغام نکاح لے کر آیا تو میں نے اسے کہا کہ پہلے تو میں نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تھا، تمہارا گھر بسا دیا تھا، یہ تمہاری عزت تھی، لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پیغام لے کر آئے ہو، اب ایسا نہیں ہو سکتا، میں اب وہ تمہارے نکاح میں ہرگز نہیں دوں گا۔ تو وہ آدمی کچھ برا بھی نہیں تھا اور میری بہن بھی اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی نکاح کے ساتھ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ جب بیویوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت بھی پوری ہو جائے تو اگر وہ اپنے خامندوں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ یہ حکم اولیاء عورت کے اولیاء کو ہے، ورثاء کو ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں دوبارہ اپنے شوہروں سے، سابقہ شوہروں سے، تو پھر تم ان کو مت روکو۔ اذا تراضوا بینہم جب وہ باہم راضی ہو جائیں، اس کا تعلق ان ینکحن سے ہے کہ جو پیغام نکاح بھیجنے والے مرد ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ اگر باہمی طور پر ان کی رضامندی ہے کہ آپس میں وہ نکاح کرنا چاہیں تو تم پھر ان کو مت روکو۔ اذا تراضوا بینہم جب وہ باہم راضی ہو جائیں، تو اس کا تعلق ان ینکحن سے ہے کہ اگر وہ باہمی طور پر راضی ہیں، پیغام نکاح بھیجنے والے مرد اور جو عورتیں ہیں وہ باہم راضی ہیں تو تم ان کو نکاح کرنے سے مت روکو۔ بالمعروف اس کا تعلق تراضوا سے ہے کہ وہ باہمی طور پر راضی ہوں دستور کے موافق۔ دستور کے موافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رضامندی شریعت کے مطابق ہو اور ان کی رضامندی شرافت کے بھی مطابق ہو۔ تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کو نکاح سے روکا جا سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا غیر کفو میں اگر نکاح کرنا چاہتی ہیں عورتیں تو اولیاء ان کو روک سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شریعت میں نکاح جائز نہیں ہے جیسے عدت میں نکاح کرنا اور اس کے باوجود وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی اولیاء ان کو روک سکتے ہیں، روکیں گے۔ بالمعروف اس کا تعلق تراضوا سے ہے کہ ان کی باہمی رضامندی دستور کے موافق ہو، یعنی شریعت کے بھی مطابق ہو اور شرافت کے بھی مطابق ہو۔ لہذا اگر غیر کفو میں نکاح ہے کرنا چاہتی ہیں عورتیں، برابر کے نہیں ہیں، ان کے مرد برابری والے نہیں ہیں، غیر کفو ہے، تو پھر اس سے اولیاء روک سکتے ہیں۔ اسی طرح جو نکاح شریعت کے مطابق نہیں ہے تو اس سے بھی اولیاء روکیں گے، جیسا کہ عدت میں نکاح کرنا وغیرہ۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ان باتوں کے ساتھ نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ جو کفار ہیں، جو غیر مسلم ہیں، کیا وہ احکام شریعت کے مخاطب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو اس میں دو قول ہیں، ایک گروہ، ایک فریق یہ کہتا ہے کہ احکام شریعت کے مخاطب غیر مسلم بھی ہیں، اور ایک فریق کا قول یہ ہے کہ احکام شریعت کے مخاطب کفار نہیں ہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ احکام شریعت کے مخاطب کفار نہیں ہیں، صرف مسلمان ہیں، تو یہ ان کی دلیل ہے۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ان باتوں کی نصیحت مومنین کو کی جاتی ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہ حکم ان کے لیے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احکام شریعت کے مخاطب کفار نہیں ہوتے۔
اور جو گروہ کہتا ہے کہ احکام شریعت کے مخاطب کفار بھی ہوتے ہیں جس طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ احکام شریعت کا سے نصیحت حاصل کرنے والے اور احکام شریعت سے فائدہ اٹھانے والے صرف مومنین ہیں، تو اسی لیے فرمایا کہ ان باتوں کی نصیحت ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ بات تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والی اور زیادہ پاکیزگی والی بات ہے۔ تو اگر عورتوں کو مطلق نکاح سے روک دیا جاتا تو پھر اندیشہ تھا کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتی، اس میں پاکیزگی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس نکاح سے روکا جاتا جس پر عورتیں رضامند ہیں اور زبردستی وہ نکاح کروایا جاتا جس پر عورتیں رضامند نہیں ہیں، تو پھر دونوں میاں بیوی میں اندیشہ تھا کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور طلاق یا خلا تک نوبت آ جائے گی۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ بات تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والی اور زیادہ پاکیزگی والی ہے، یعنی اگر عورتوں کو مطلق نکاح سے روک دیا جاتا تو اندیشہ ہے کہ وہ بدکاری اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں، اور اگر عورتوں کو اس نکاح سے روک دیا جائے کہ جس پر وہ خود رضامند ہیں اور زبردستی وہ نکاح کروایا جائے ان کا جس پر وہ رضامند نہیں ہیں، تو اس میں بھی اندیشہ ہے کہ میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے اور طلاق یا خلا تک نوبت آ جائے گی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس چیز میں نفع ہے اور کس چیز میں بہتری ہے، تم نہیں جانتے کیونکہ تم کم عقل ہو اور انجام سے واقف نہیں ہو۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس چیز میں تمہارا نفع ہے، انتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے کیونکہ تم کم عقل ہو اور انجام سے ناواقف ہو۔ آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو بیویوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، پوری کر لیں اپنی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو ان کو مت روکو، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہروں سے، إِذَا تَرَاضَوْا، جب وہ راضی ہو جائیں، بینہم باہم، بالمعروف، دستور کے موافق، ذَلِكَ، یہ چیز ہے، یوعظ بہ، اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، من، اس شخص کو، کان منکم یؤمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالکم، یہ چیز، ازکی لکم، تمہارے لیے زیادہ ستھرائی والی ہے، واطہر، اور زیادہ پاکیزگی والی ہے، واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔